وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر ذی احتشام حاضرین محفل، قرآن مقدس کی سورۃ الحج کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد از خطبہ، بعد از وعظ مجھے اور آپ تمام حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالی کی عبادت میں، اللہ تعالی کی بندگی میں مخلص ہو جاتا ہے، اخلاص اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کی ہوئی عبادت، اس کا کیا ہوا نیک عمل ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے. دنیاوی اثر بھی دکھاتا ہے اور اخروی اثر بھی دکھائے گا. اور جو بندہ اپنے اوپر سے ایک قسم کا بوجھ ہٹانے کے لیے عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے کہ یار اب کیا کریں، یہ کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھنی پڑتی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، حج کرنا پڑتا ہے اگر توفیق ہو تو. ان تمام چیزوں کو وہ اپنے اوپر ایک قسم کا بوجھ سمجھتا ہے اور بوجھ ہٹانے کے لیے یہ کام سر انجام دیتا ہے. تو یہ عبادات
اس بندے کو بجائے اپنا اثر دکھانے کے اس کا دل ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کے دل کو کہیں پر بھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اطمینان قلب تب جا کر نصیب ہوتا ہے مسلمان بندے کو جب مسلمان نیک عمل کو اخلاص اور خلوص اور محبت اور عقیدت اور پیار کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک روپیہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دل میں اخلاص ہے، خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو وہ ایک دیا ہوا اس کا روپیہ اس انداز سے اپنا اثر دکھاتا ہے کہ اللہ اس کے مال کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ جہاں 1000 روپے سے نیچے کام نہیں ہو سکتا، اللہ اس کا کام 100 روپے میں کروا دیتا ہے۔ مال بڑھ جاتا ہے، کھانے پینے کے اندر سکون آتا ہے، پیسہ گھر موجود ہو، کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو آ کر میرے مال کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ یہ نیکی کا کام خلوص کی وجہ سے کرنے کا اثر ہے۔ نماز خلوص کے ساتھ پڑھے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، یا مسجد میں آیا 4-5 ٹکریں لگائیں اور واپس چلا گیا، ایسی نماز کے بارے میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا نماز پڑھنے والا نمازی سلام پھیرتا ہے تو یہی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اسے بد دعائیں دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے تباہ کیا، اللہ تجھے بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اگر وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، فرائض، سنن، مستحبات، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم اگر وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو رکوع پر جانے کا اس کا دل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا قیام اور لمبا ہو جائے، کیونکہ اسے سرور آ رہا ہوتا ہے، اسے سکون مل رہا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، ایسا سکون میسر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں دوبارہ کھڑا نہ ہوں، سجدے میں جاتا ہے، سکون اور سرور اور اطمینان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سجدے کے اندر ہی پڑا رہوں۔ ایسا نمازی نماز سے نکلنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، کیوں کہ اس عبادت ادا کرنے کے پیچھے خلوص کار فرما ہے، اخلاص کی نعمت اس کے اندر ہے، تو ایسی جو عبادت ہوتی ہے، ایسا جو عمل ہوتا ہے، وہ اپنا اثر زندگی میں بھی دکھاتا ہے اور کل قیامت والے دن بھی ایسے اعمال کا اثر ضرور اسے ملے گا۔ ہم لوگ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، دین کے ساتھ یہ جو ہماری وابستگی ہے، یہ جو ہمارا تعلق ہے، یہ مخلصانہ تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف مفاد کے حصول کی خاطر دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
میں اس بات کو انشاءاللہ کھولوں گا اور آپ کا دل و دماغ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ آپ نے ٹھیک کہا. ہمارا یہ جو تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، واللہ یہ مفاد کی حد تک ہے. مفاد مل گیا ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. جب تک ہمیں مفاد نہ ملے اس وقت تک ہم لگے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے مسلمانوں، نمازیں ہم پڑھتے بھی ہیں، گھروں میں سکون کیوں نہیں آتا؟ مال خرچ بھی کرتے ہیں، مال کے اندر خیر و برکت کیوں نہیں آتی؟ اولاد کے اندر برکت کیوں نہیں آتی؟ زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو ہم دین کے کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی مفاد کار فرما ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، حج ادا کرنے کے باوجود جو تبدیلیاں ہمارے اندر آنی چاہیے تھی وہ تبدیلیاں ہمارے اندر نہیں ہیں. خلوص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، وگرنہ کوشش بھی کریں گے ان اللہ ہمیں اجر بھی کوئی نہیں ملے گا. اس کوشش اور تکلیف اٹھانے کا کیا فائدہ؟ بلکہ یہ جو عادات ہیں کہ مفاد کی خاطر دین کے احکام پر عمل کرنا، قرآن مقدس کی روح سے یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ نے ایسی عادتیں منافقین کی بیان فرمائی ہیں کہ منافق بندہ جب دین میں گھستا ہے یا دین کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی اپنی ذات کا مفاد کار فرما ہوتا ہے، للہ فی اللہ، اور اخلاص اور خلوص اس کے اندر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کافروں سے زیادہ نیچے درجے کے اور طبقے کے اندر یہ منافقین جائیں گے جہنم کے اندر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن مقدس کے اندر 5واں سپارہ ہے، اس کا غالباً 6واں رکوع ہے. اللہ رب العزت نے جو لوگ مفاد کی خاطر دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں مفاد کی خاطر، مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں، میری بلے بلے ہو جائے، میں جب معاشرے میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں جب بات کروں تو لوگ خاموش ہو جائیں، اگر ایسے ارادے اور نیات کار فرما ہوگی تو پھر دنیا میں تو چلو وقتی عزت مل جائے گی، لیکن آگے آنے والی جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے رسوائی اور ذلت کے سے بندے کا مقدر بن جاتی ہے. ہمیں اپنی نسبتوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی وابستگیوں پر، ہمیں اپنے تعلقات پر غور و فکر کرنی چاہیے، نظر کرنی چاہیے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے ذکر منافقین کا چل رہا ہے، اور یہ جو منافقین کی جماعت ہے، منافقین کا گروہ ہے، یہ گروہ اسلام کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے. کافر جو ہوتا ہے
اس کا جو کفر ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ اسلام کا دشمن ہے، وہ بندہ اس سے بچنے کی تدابیر کر لیتا ہے، بچنے کے طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ منافق ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے، تمہارے منہ کے سامنے تمہاری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ایسی ایسی تعریفیں کرتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو میرا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تو میرا ہمدرد اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب باہر نکلتا ہے تو وہی تعریف کرنے والا بندہ ہمارے خلاف تدبیریں کرنے لگ جاتا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ذرا تدبیریں کرنا یا بچاؤ کا سامان کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے اہل ایمان، یہ جو دشمن ہے تمہارے، چاہے کفار کی صورت میں ہو، چاہے یہودیت کی صورت میں ہو، چاہے منافقین کی صورت میں ہو، ان سے بچاؤ کے لیے سامان تیار کر لو، سامان تیار کر لو۔ اگر میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کرنے والا دشمن ہے تو اس کے لیے تم ہتھیاروں کی صورت میں تیاری کر لو۔ اگر کوئی میدان مناظرہ میں، اگر کوئی میدان میں یا جرگوں میں تمہارے خلاف کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے تم تدبیروں کے ذریعے سے تیاری کر لو کہ اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنی تیاری کر لو خوب دشمنوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو آپ کے دشمن ہیں ان کی مختلف قسم کی کیٹیگریاں ہیں، یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان میں بعض لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جب تم انہیں اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دو گے، کیونکہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب تم ان کو حکم دو گے کہ آؤ ہمارے ساتھ جہاد کرنا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تو یہ ہیلے بہانے کریں گے، کسی طرح جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، پیچھے پیچھے رہیں گے، آگے آپ کے ساتھ جانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے۔ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم چلے جاؤ میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے اور یہ جو کافر، یہ جو منافق ہیں، ان کو کہنے کے باوجود اگر یہ تمہارے ساتھ نہ جائے بلکہ پیچھے رہ جائے اور ادھر تمہارے ساتھ اللہ کا کرنا ایسا ہو جائے، مصیبت تمہیں میدان جنگ میں نقصان پہنچ جائے، تمہیں میدان جنگ میں
جانی نقصان پہنچ جائے یا کوئی مالی نقصان پہنچ جائے یا تمہیں شکست ہو جائے تو پتہ ہے یہ جو پیچھے رہ جانے والے منافق ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا، یہ پھر لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں دیکھا ہے شکر ہے ہم ان کے ساتھ گئے نہیں، اگر ہم جاتے تو ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں پرلے درجے کے، ایک تو جاتے نہیں ہیں جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر مسلمان جہاد کرنے چلے جائیں نا تو وہاں پر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، نقصان ہو جائے جانی مالی، تو پیچھے پھر یہ کہتے ہیں شکر ہے یار ہم وہاں پر گئے نہیں، شکر ہے ہم وہاں پر نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے، ہمارا بھی نقصان ہو جاتا۔ پھر آگے مفاد پرست ہو گئے نا، اب یہاں پر ان کے مفاد پر زد پڑ رہی تھی، اخلاص کے ساتھ وہ ایمان میں اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مفاد کی خاطر تھے۔ مفاد کے خلاف جب آئی، جب مفاد پہ زد پڑی تو کہنے لگے شکر ہے ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں اگر تمہیں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اگر تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل تمہیں مل جائے، یعنی تم فتح یاب ہو جاؤ، تمہیں ڈھیر سارا مال غنیمت مل جائے، تم علاقوں کے اوپر قبضہ اپنا جما لو، پھر پیچھے جب تمہاری خبریں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں منافقین تک، یہ کیا کہتی ہیں لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ کہتے ہیں ہائے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، جو کچھ تمہیں آج ملا ہے غنیمت کی صورت میں، یا تم نے جو فتح کیا، یا تمہیں جو اللہ کا فضل ملا ہے، ہائے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے، یہ فضل ہمیں بھی مل جاتا۔ سمجھ آئی ان کی مفاد پرستی؟ پہلے جب انہیں مصیبت پہنچی کہتے تھے شکر ہے ہم نہیں گئے ورنہ مارے جاتے، ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو تمہارا ہوا ہے۔ اب جب فتح کی خوشخبری ملی، مال غنیمت کا پتہ چلا، تو بے ایمان کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ یہ ہے دین کے ساتھ وابستگی مفاد کی حد تک، جہاں سے مفاد ملا دین کے اس حکم پر عمل کر لیا، اور جس حکم کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں مفاد پر زد پڑ رہی ہے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لیے کام کے مسلمان ڈھونڈنے کے باوجود بہت کم ہی ملتے ہیں، نام کے بہت ملتے ہیں ہماری طرح، لیکن کام کا مسلمان خال خال ہی ملتا ہے۔ جتنی برکات کا وعدہ اللہ نے اہل اسلام کے ساتھ کیا تھا ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رحمتوں کا جو وعدہ اللہ نے اہل اسلام کے ساتھ کیا تھا وہ رحمتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، فتح کا اور پوری دنیا میں غلبے کا جو وعدہ اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ کیا تھا وہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب ظلم کے دروازے ہمارے لیے کھل چکے ہیں، مظلومیت ہمارے دروازوں پر صبح شام دستک دے رہی ہے، رسوائیاں، ذلت، خواری، بربادی یہ ہمارے گھر کا گویا کہ فرد بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مسلمانوں یہی ہے کہ ہماری دین کے ساتھ جو وابستگی ہے، دین کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مفاد کی حد تک ہے،
اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر خلوص اور محبت اور عقیدت نہیں ہے۔ یہ ہر بندہ گھر جا کر سوچے، آج کی اس تقریر کو سن کر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ کس حد تک ہے۔ وگرنہ ہو کامل مومن، ہو کامل مسلمان، اور کفار کی جرت کیسے ہو کہ وہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے، تم ہی ہمیشہ بلند و بالا رہو گے، زمینوں پر بھی تمہارا غلبہ ہوگا، معیشت پر بھی تمہارا غلبہ ہوگا، سیاست پر بھی تمہارا غلبہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، مومن تو پورے بن جاؤ نا۔ نہ معیشت پر ہمارا قبضہ ہے، ہماری معیشت بھی غیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر، ہماری معیشت بھی غیروں کے ہاتھوں میں ہے، غیروں کے کنٹرول میں ہے۔ جب ان کا دل چاہے، جب ان کا جی چاہے اس کو بند کر لے، جب جی چاہے اس کو کھول لے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے خدا کی قسم مقروض ہو کے آتا ہے۔ اتنا قرضہ ہمارے اس ملک پہ چڑھ چکا ہے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ بھی مقروض بن کے آتا ہے۔ کبھی سوچنا، وگرنہ مسلمانوں کو تو اللہ نے دنیا میں غالب لینے کے لیے بھیجا تھا، کیوں مغلوب ہو گئے ہیں؟ معیشت کے اعتبار سے بھی ہم غیروں کے در کے محتاج اور فقیر بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کے ایمان کے لیے اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا تھا۔ دین کے ساتھ وابستگی اور تعلق مفاد کی خاطر نہ لگاؤ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ دین سے محبت کرو کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ پھر دیکھو کہ برکات کیسے اترتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے دنیاوی اور اخروی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو تعلق ہمارا دین کے ساتھ ہے، جو وابستگی ہے، اس میں خلوص پیدا کر لو، اس میں اخلاص پیدا کر لو، اس میں محبت کا جذبہ پیدا کر لو، مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو مفاد کی حد تک اسلام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، آؤ میں تمہیں ان کا حال بتاتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا ثواب کا کام ہے، کتنے اجر کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا حرف، کنارے کے اوپر اللہ یہ سمجھا رہے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر ان کو پہنچ جائے خیرن، کوئی بھلائی، کوئی بہتری، اطمأنَّ بِهِ، تو وہ بندے اس عبادت پر قائم رہتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت جب وہ مفاد کی خاطر کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی تسبیحاں لے کر، سفید رومال لے کر، عورتوں کی طرح گھن مار کر، ہم علیحدہ کمرے میں لائٹیں آف کر کے ہو کے ورد کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں
ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں اور دنیا میں ہمارے چرچے ہو جائے، لوگوں کی زبانوں پر یہ نعرہ جاری ہو جائے فلاں بڑا بزرگ ہے، فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلاں بندہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اگر اس بندے کے دل میں یہ نظریہ کار فرمائے، اگر اس کے دل کا یہ ارادہ ہے، اللہ فرماتے ہیں خیر مطمئن بہ، ایسے لوگ گویا کہ ایک کنارے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اچانک کوئی دھکا لگا، اچانک کوئی مسئلہ بنا، وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ایک بندے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، تکلیفیں آنا شروع ہو گئی، پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، وہ تنگ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بیعت واپس لے لیجئے، میں اسلام سے پھرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد میرے اوپر بڑی بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، تکالیفوں نے میرے گھر پہ ڈیرا ڈال دیا۔ یہ وہ منافق ہے کیونکہ اگر اسے عبادت کرنے میں کوئی دنیاوی نفع مل جاتا پھر یہ قائم رہ جاتا عبادت کے ساتھ، پھر یہ اسلام کے اوپر پکا ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ ایسے لوگوں کو اگر پہنچ جائے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، فتنۃ انقلب، تو یہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، یہ کہتے ہم کافر ہی اچھے، ہم مرتد ہی اچھے، ہم منافق ہی اچھے، ہم یہودی ہی اچھے۔ جیسے ہم نے قدم رکھا ہے اسلام کے اندر، مصیبتوں نے ہمارے گھر ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس لیے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں مفاد کی خاطر، خیر اطمئن بہ، فائدہ ملا، نفع ملا، اللہ نے مال میں برکت رکھ دی، اطمئن بہ کہتے ہیں اسلام جیسا تو اچھا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، جم جاتے ہیں اس کے اوپر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، اگر کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی پہنچی، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا، دین کے ساتھ مفاد کی لالچ کی خاطر وابستگیاں لگانے والوں، تعلق جوڑنے والوں، سنو اللہ فرما رہے ہیں خسر الدنیا، ایسے لوگوں کی دنیا برباد ہو گئی۔ دنیا اس لیے برباد ہو گئی کہ دنیا کا جو مفاد ہے وہ عارضی ہے، وہ وقتی ہے۔ یہ دولت ہمیشہ ہمارے پاس رہنی ہے، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ دکان، یہ مارکیٹیں، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی؟ نہیں رہے گی، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس مفاد کی خاطر وہ اسلام میں گھسے تھے وہ مفاد تو عارضی تھا، جب مفاد عارضی ہو تو گویا کہ بندے کی دنیا ختم، جب چیز ختم تو دنیا بھی ختم۔ فرمایا والآخرہ، اور آخرت بھی ختم۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک ہمیشہ رہنے والے خالص سچے اور سچے دین کے ساتھ بغاوت کر دی تھی، دین کو مفاد کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ دنیا ویسے گئی، مفاد عارضی تھا، آخرت ویسے گئی کہ یہ بندہ دیندار نہیں تھا اور ایمان کی حالت میں اس کے اوپر موت نہیں آئی تھی، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، جس بندے کی دنیا بھی چلی جائے، آخرت بھی چلی جائے، اس سے ظاہر اور اس سے واضح اور کوئی خسران اور کوئی خسارہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بات کوئی سمجھ آ گئی ہے میری؟ دین کے ساتھ وابستگیاں، اس کے پیچھے مفاد نہ رکھو، خلوص، اخلاص۔ جو بھی عبادت کرنی ہے مفاد کی خاطر نہیں کہ لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں گے،
ہماری گڈی بن جائے گی، مال آئے گا، نیازیں آئیں گی، نظریں آئیں گی، کالے کالے بکرے آئیں گے۔ اچھا یہ کالے بکروں والی جو اصطلاح ہے نا، یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے، بڑی عجیب اصطلاح ہے۔ کالا بکرا دو گے تو مصیبت ٹلے گی، اور انہی لوگوں کی زبانی میں یہ بھی سنتا ہوں کہ راستہ اگر کالی بلی کاٹ جائے تو بندہ سفر نہ کرو۔ یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بتاؤ، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سفر پہ جا رہے ہو نا، کالی بلی اگر راستے سے گزر جائے تو یہ سفر نہیں کرنا، یہ مصیبت کی علامت ہے۔ کالی بلی مصیبت کی علامت ہے، کالا بکرا مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ عجیب فیصلے کرتے ہم، عجیب ہمارا ذہن ہے۔ اور مصیبتیں بکروں سے نہیں ٹلتی، نہ کوئی بکرے مصیبتیں ٹال سکتے ہیں۔ یہ مصیبتیں ٹالنا، مصیبتیں بھیجنا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے ساتھ وابستگیاں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا